عبادت کی دعوت لے کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے، مالک فرماتا ہے، اللہ کے انبیاء کا نقشہ قرآن بیان کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انبیاء نے آ کر اپنی قوم کو سبق دیا ہے، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، غوث، مددگار، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ عبادت جسم کے ظاہری اور باطنی اعضاء سے کی جاتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کے اوپر نظر دوڑاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو گنتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی نعمات کو اپنے اوپر دیکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کی شدید ترین محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لائے وہ شدید محبت اللہ سے کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید، جو مومن ہے وہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہے، اور جو مشرک ہے، جو شرک کے پورے دھندے کو چلاتا ہے، جو قبر پرستی کے نظام کی سرپرستی کرتا ہے، جو حجویری کی قبر پہ قبے بناتا ہے، کمپلیکس بناتا ہے، رب محمد کی قسم تاریخ میں منظر پیش کرتی ہے، مشرکوں کی امید رب پر نہیں ہوتی، مان سیرے کے بابے دھنکے شاہ پر ہوتی ہے۔ وہ بابے دھنکے کے پاس جا کے ڈنڈے کھاتا ہے، اس کو زیادہ لگ جائیں تو وہ بن جاتا ہے، بی بی کو زیادہ لگ جائے تو وہ ہے۔ مشرک کی امید پیروں کے اوپر، مشرک کی امید پیر کے تھوک کے اوپر، پیر کی خاک کے اوپر، پیر کی قبر کے دھون کے اوپر، پیر کی قبر کی پھول کی پتیوں کے اوپر۔ مومن کی ساری امید عرش والے اللہ کے سامنے۔ مومنوں کا امام بیٹھا تھا، مسجد حرام میں تھا، بادشاہ آیا تھا وقت کا خلیفہ، کہا تھا کیوں روتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جواب میں اہل توحید کے امام نے کہا تھا، رب کے گھر میں بیٹھ کے، رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کروں، اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ باہر نکلا، خلیفہ بھی نکلا، کہا تو نے کہا تھا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے سوال کروں، اللہ سے حیا آتی ہے، اب تو باہر آ گیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا بھلے آدمی، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ کہا جیسے کہ تو رب کا منگتا ہے میں بھی رب کا منگتا ہوں، میرے پاس تو دنیا کے چند پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا او اللہ کے بندے، تو مجھ سے کہتا ہے دنیا مجھ سے مانگ، دنیا کو دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر میں نے اس سے نہیں مانگا، تجھ سے کیا مانگوں؟ مومن کی امید نہ پتھروں پہ، نہ قبروں پہ، نہ قبوں پہ، نہ پیروں پہ، نہ فقیروں پہ، نہ ڈنڈوں پہ، نہ بابا جی کی گالیوں پہ، نہ بابا جی کے ٹکڑوں پہ، ان کی امید ہوتی ہے تو عرش والے اللہ کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ کی عذاب کا خوف محسوس کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے تو اللہ کا، نہیں یقین تو چند مہینے پہلے پاکستان پنجاب کے سانگلہ ہل کے اس منظر کو دیکھو۔ سانگلہ ہل میں دربار ہے بابا واحد علی سرکار کا، اس کا درخت گرا ہوا تھا، اور پیروں کے ماننے والوں میں مشہور تھا بابا اس درخت کو نہیں ہلانے دیتا۔ اہل توحید کو چیلنج کیا، اہل توحید پہنچے، اہل حدیث پہنچے، بابے کے درخت کے چھوڑے لا دیتے ہیں۔ بابا تلے پیا ویندا رہا، انہوں نے کچھ نہ بگاڑ سکیا، اور انہوں نے کہا تھا، اہل شرک نے کہا تھا آج پیچھے ہٹ جاؤ،
वहाबी बाबा आहद का दरख्त काटने आए हैं, बाबा जाने ये जाने। रख लेंदा ये साडा मुबाला। मेरी सारे भरावां नाल इल्तजा है कि हर मेरा भरा ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ। कोई बंदा नाराबाजी नहीं करेगा, कोई बंदा नाराबाजी नहीं करेगा। बाबा जाने और ये जाने। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सैयद तैयबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ने उस मौके पर कहा था कि जब दरख्त कट गया, कहा कब्रों के पुजारियों, जैसे आज तुमने जिंदों को संभाला और हमें मुर्दों के लिए रहने दिया, अगला दसो केड़े पिंड कट्ठे होइए, अगला पॉइंट बयान करो। अब बताओ किस कब्र पे आना है। मोमिन जो ईमान ले आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह के करार करता है, तौहीद उसके दिल में रच बस जाती है। ना वो बापों से डरता है, ना कब्रों से डरता है, ना दरख्तों से डरता है, ना मुर्दों से डरता है। क्यों? उसकी अकल उसको आवाज लगा लगा कर समझाती है, ये पीर बाबे शेख और मुर्शद इमाम और हजरत कुछ करने के काबिल होते, किसी का कुछ बिगाड़ने के काबिल होते, मरने के बाद लोगों ने इनका अस्तंजा करवाया, अपना अस्तंजा तो खुद ही कर लेते, कफन खुद ही पहन लेते, चल के कब्र तक खुद चले जाते, कब्र में खुद उतर जाते। और जो अस्तंजा करवाने में जिंदों का मोहताज हो, वो मरने के बाद दाता नहीं बना करता। ईमान वाले अपने रब के साथ कैसी मोहब्बत करते हैं कि इबादत का हर हिस्सा वो अल्लाह के लिए करते हैं। इबादत के करोड़ हिस्से किए जाएं, वो करोड़वें हिस्से में भी गैरुल्लाह को शरीक नहीं करते। उनकी माली इबादत भी अल्लाह के लिए, उनकी कौली इबादत भी अल्लाह के लिए। वो तारीफ भी करते हैं अल्लाह की, जिक्र भी करते हैं अल्लाह का, पुकारते भी हैं तो अल्लाह को। मुश्किल पड़ जाए, मुसीबत आ जाए, सैयदा कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुसीबत आई, जालिमों ने, मुनाफिकीन ने आवाज़ मशहूर की, ना जानते हुए कुछ मुसलमान भी शामिल हो गए, उन पर तोहमत लगी। सैयदा कायनात ने अर्श वाले रब को पुकारा। मुस्तफ़ा पर बदर के मैदान में परेशानी आई, अर्श वाले रब को पुकारा। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद हुए, अर्श वाले रब को पुकारा। और अल्लाह को पुकारना ये इबादत है, अल्लाह से मांगना इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अबू दाऊद में मौजूद है, अद्दुआ हुवल इबादा, पुकारना ही इबादत है। या अली मदद के नारे लगाने वालों, मुर्दों को पुकारने वालों, जो ये जहान छोड़ के अगले जहां चले गए, उनसे सवाल करने वालों, काश तुमने अल्लाह के कलाम की इन आवाज़ों को सुना होता। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारे रब का पैगाम है, कुरान की आयत है। अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह तुम्हारी पुकार सुनने वाला है। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। और जो अल्लाह को नहीं पुकारता, तकब्बुर करता है, अल्लाह की पुकार से मुंह मोड़ता है, मुर्दों का सवाली बनता है, मुर्दों के सामने अपनी पेशानी को खाक में रखता है, रब्बे मोहम्मद हालत ईमान में नहीं है और मरने के बाद इसके लिए जन्नत के फैसले नहीं हो सकते। बदनी इबादत भी अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, बैतुल्लाह का तवाफ इबादत है। लाल शहबाज कलंदर की कब्र का तवाफ करने वालों, ये तवाफ इबादत है जो अल्लाह का हक है। ताहिरुल कादरी साहब को सजदे करने वालों, ये इबादत है जो अल्लाह का हक है। करते हुए पीर के सामने इज्तमाई सजदा करने वालों, ये इबादत है जो अल्लाह का हक है।
عبادت ہے رب محمد کی قسم، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ دربار پہ جلوس آ رہا ہے، ہڑمل شریف میلہ نوشو پاک، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 200-300 کا مجمع، اور پیر کو دیکھنے کے بعد پورا مجمع صف بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، روزے اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، طواف اللہ کے لیے، جسم کی عبادت، اعتکاف کرنا اللہ کے لیے، جہاد کرنا اللہ کے لیے۔ مالک کا فرمان سنیے، نبی سے اعلان کرواتے ہیں، قل اے نبی کہو، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، اے نبی پیغام دو امت کو، صلاتی میری نماز، رکوع قیام اس میں داخل ہو گیا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہے، جہانوں کے پالنہار کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رنگ علی شاہ کا گدی نشین اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا بلے شاہ اللہ کی صورت میں نہیں آیا، بابا فرید اللہ کی صورت میں نہیں آیا، وہی جو مستوی عرش خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اس کا رب ہے۔ مصطفیٰ جھکتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ جہاد کرتے تھے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ قربانیاں کرتے تھے اللہ کے لیے، مصطفیٰ حج کرتے تھے اللہ کے لیے۔ مصطفیٰ کو رب نہ بناؤ، پیروں فقیروں کو رب نہ بناؤ۔ وہ مالک کون ہے، اس کی شان کیا ہے؟ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا میں ہوں۔ مال کی عبادت بھی خاص اللہ کے لیے ہے، قربانی خاص اللہ کے لیے ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اللہ کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے۔ پیر شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والو، پیر شاہ جمال ککڑ گھن تے پتر ڈے رتا لال، یہ مرغے کی نیاز تمہارے لیے، اندر قبر میں سے ایک بیٹا ہمیں عطا کر دو۔ یہ بیٹے عطا کرنے کے قابل ہوتا، اس کا اپنا بیٹا کیوں یتیم ہوتا؟ عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی کسی اور کی بیوی کیوں کہلاتی؟ یہ قربانی، یہ جانور کا ذبح کرنا، یہ مرغوں کا ذبح کرنا، یہ بکروں کا ذبح کرنا، وہ مندر کے لیے ہو، وہ قبر کے لیے ہو، وہ دربار کے لیے ہو، وہ کسی حضرت کے لیے ہو، کسی شیخ کے لیے ہو، یہ مالی عبادت ہے جس کا حق صرف عرش والے اللہ کا ہے۔ غیر مشروط اطاعت، یہ حق ہے خالص اللہ کا۔ غیر مشروط اطاعت کی جائے، جن چیزوں کا تعلق عادات سے ہے، جیسے سونا، کھانا، پینا، تجارت کرنا، رزق تلاش کرنا، نکاح کرنا، اگر ایک مسلمان ان میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ غیر مشروط عبادت یہ خالص حق ہے اللہ کا۔ انسان اپنے مال، اپنے ایک ایک عمل کے اندر اللہ کے حکموں کو نافذ کرتا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے تم